کیا آپ کے بچے نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ مثلاً آپ نے پوچھا تم نے یہ گلاس توڑا ہے اور بچہ فوراً کہتا ہے نہیں میں نے نہیں توڑا، حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ گلاس اسی نے توڑا ہے۔ یہاں اکثر والدین فوراً غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا واقعی بچہ صرف جھوٹ بولنا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی وجہ چھپی ہوئی ہے؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کا جھوٹ اکثر ایک پیغام ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، والدین کی وہ غلطیاں جو بچوں کو جھوٹا بنا دیتی ہیں، اور سب سے اہم بات، بچوں میں سچ بولنے کی عادت کیسے پیدا کی جائے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسا نفسیاتی طریقہ بتاؤں گا جس سے بچے خود سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کا جھوٹ بڑوں کے جھوٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ بڑے اکثر فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بچے زیادہ تر خوف، شرمندگی یا توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے اکثر خیال اور حقیقت میں فرق نہیں کر پاتے، اسی لیے وہ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں جو ہمیں جھوٹ لگتی ہیں۔ بچوں کے جھوٹ کی سب سے بڑی وجہ خوف ہوتی ہے۔ اگر بچہ جانتا ہو کہ سچ بولنے پر اسے ڈانٹ یا مار پڑے گی تو وہ فوراً جھوٹ بول دیتا ہے۔ مثلاً بچہ کھیلتے ہوئے کوئی چیز توڑ دیتا ہے، اب اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے سچ بتایا تو اسے ڈانٹ پڑے گی، لہٰذا وہ فوراً کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ یہاں اصل مسئلہ جھوٹ نہیں بلکہ خوف ہے۔ تو دوسری وجہ ناظرین کرام، والدین کی سختی ہے۔ بعض گھروں میں ماحول بہت سخت ہوتا ہے، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت تنقید۔ ایسے ماحول میں بچے خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے، اور جب انسان خود کو محفوظ محسوس نہ کرے تو وہ سچ بولنے سے گھبراتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں بچوں کے لیے محفوظ ماحول بہت ضروری ہے۔ تیسری وجہ ناظرین کرام یہ ہو سکتی ہے کہ توجہ حاصل کرنا۔ بعض اوقات بچے جھوٹ صرف اسی لیے بولتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ دیں۔ مثلاً بچہ کہتا ہے میری اسکول میں ٹیچر نے میری بہت تعریف کی، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوتا، لیکن بچہ چاہتا ہے کہ والدین اس کی تعریف کریں۔ یہ جھوٹ دراصل تعریف کی خواہش ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ تخیلات کی دنیا، خیالات کی دنیا۔ چھوٹے بچوں کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ کہانیاں بناتے ہیں، فرضی باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں یا خیال۔ یہ جھوٹ نہیں بلکہ بچپن کی تخلیقی سوچ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، پانچویں بڑی وجہ بڑوں کی نقل۔ بچے اکثر وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہوں، مثلاً فون پر کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، تو بچہ فوراً یہ سبق سیکھ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بچے نصیحت سے نہیں بلکہ مثال سے سیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بچوں کے جھوٹ کا ایک خطرناک پہلو، اگر بچوں کے جھوٹ کو صحیح طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو یہ عادت بڑی عمر تک جاری رہ سکتی ہے۔ پھر وہ سچ سے بھاگنے لگتے ہیں، ذمہ داری سے بچنے لگتے ہیں اور دوسروں کا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں سچائی کی عادت بہت اہم ہے۔ تو ناظرین کرام، بچوں میں سچ بولنے کی عادت کیسے پیدا کریں؟ اب سب سے اہم سوال جو ہے یہ، بچوں کو سچ بولنا کیسے سکھایا جائے؟ طریقہ نمبر 1، بچے کو سچ بولنے پر ڈانٹنے کی بجائے حوصلہ افزائی کریں۔ اگر بچہ اپنی غلطی مان لے تو اس کی تعریف کریں۔ طریقہ نمبر 2، گھر کا ماحول ایسا بنائیں جہاں بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے۔ طریقہ نمبر 3، خود ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ والدین سے سیکھتے ہیں۔ طریقہ نمبر 4، بچے کو یہ سمجھائیں کہ غلطی کرنا بری بات نہیں، لیکن جھوٹ بولنا غلط ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک حیران کن حقیقت، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اکثر بچے 5 سے 7 سال کی عمر میں جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں، اور یہ دراصل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا دماغ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے
دماغ کو سوچنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کا بچہ جھوٹ بولے تو فوراً غصہ نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ شاید وہ کسی خوف، شرمندگی یا توجہ کی کمی کا شکار ہے۔ اگر ہم بچوں کو محبت، اعتماد اور سمجھ کے ساتھ تربیت دیں تو وہ خود بخود سچائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر بھی ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ کے بچے نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بچوں کی نفسیات کے ایک اور حیران کن راز کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔